السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سے کسی ویور نے سوال پوچھا تھا، نماز فجر کے اوقات کار کہاں سے کہاں تک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ جاننا جو کہ یعنی کہ نماز کا اوقات جو ہے یہ نماز کی ایک شرط ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کو نماز کے اوقات کا علم ہو۔ اگر اس کو نماز کے اوقات کا علم ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کی ایک اہم جو فرض ہے اس سے غافل ہے، چنانچہ اس سے نماز کے ادائیگی کے اندر غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اوقات نماز سے اس کی واقفی ہو۔ تو دوستو، یہ ایک لمبی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ اس سوال کی بنیاد پہ میں نے کوشش کروں گا کہ باقی اور بہت سارے جو باقی نمازیں ہیں 4 ہیں ان کا بھی بارے میں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بات کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی معراج کے بعد، تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور پہلے دن آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو نماز جو فجر کی پڑھائی جماعت کے ساتھ، تو وہ نماز اس وقت پڑھائی جب بالکل اندھیرا تھا اور اس میں آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پھر آئے تو آپ کو جب نماز پڑھائی تو اس وقت جو نماز تھا بالکل یعنی کہ روشنی ہو چکی تھی، ہر چیز عیاں ہو رہی تھی۔ تو اس سے حدیث سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے اس کی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے بعد مکاتب فکر جو ہیں جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ بالکل نماز جو اندھیرا ہوتا ہے تو صبح صادق کے فوراً بعد ہی وہ نماز فجر کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے احناف میں اکثریت جو ہے وہ نماز جو ہے بالکل جب روشنی پوری طرح ہو جاتی ہے صبح کی، تو آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ سورج نکلنے میں رہ جاتے ہیں، تو اس وقت عموماً جماعت کرواتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی حدیث رسول علیہ السلام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ فرق دونوں کا یہ ہے کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے احناف کا جو ذہن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دن کی سفیدی کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو زیادہ افضل یہی ہے کہ نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھا جائے۔ اب یہ تو بیٹا ہوگی کہ نماز کی جماعت کے اوقات جو میں نے بتایا کہ جو حدیث رسول علیہ السلام سے ہمیں ثابت ہوتے ہیں، تو گویا کہ نماز فجر کی جو آغاز ہے وہ صبح صادق جیسے ہوتی ہے تو اس وقت نماز فجر شروع ہو جاتی ہے۔ فرض کرو کہ 4:50 پر صبح کا اذان ختم ہوئی ہے اور صبح صادق شروع ہوئی ہے، تو آپ اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت میں اور اکیلی نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ خواتین کا تو یہی ہے کہ جیسے ہی نماز فجر کا ٹائم شروع ہو تو وہ اپنی نماز پوری کی پوری پڑھ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے نماز عمومی طور پر گھر میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اس کا آخری وقت جو ہے فجر کا وہ غروب آفتاب ہے، یعنی غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیان جو وقت ہے اس میں نماز پڑھنی چاہیے اور روٹین رکھنی چاہیے کہ جو سورج نکلنے سے پہلے نماز آدمی پڑھ لے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اہم اور بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسے وقت میں اٹھتا ہے، نیند آئی تھی اور وہ لیٹ جاگا، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے جو ہمارے پاس حدیث پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وضو کر کے وہ 1 رکعت نماز اگر پڑھ لے اور 2 سجدے کر لے تو وہ باقی کی نماز باوجود کہ ٹائم نکل چکا ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو گویا کہ اگر کسی کے ایسا موقع مل جاتا ہے کہ اچانک اس کی جاگ کھلی ہے اور اس نے وضو کیا اور اگر اس کے 2 یا 3 منٹ ابھی سورج طلوع ہونے میں رہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب یہ نہ کرے کہ نماز کو قضا کرے، بلکہ اس کو فوری طور پر ادا کر لے اور اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنائے۔ وما علینا الا